تو حج سے پہلے حج کی تیاری ہے، اور وہ تیاری دو قسم پر ہے، ایک انتظامی ہے اور ایک دینی ہے۔ انتظامی تیاری کیا ہے؟ دینی تیاری کیا ہے؟ بھائی دینی تیاری تو یہ ہے کہ جب اپنے اس قلب کو اور اپنے اس دل کو محبت الہی کے لیے پیش کر رہے ہو، اور اس میں اللہ کی محبت بھرنی ہے، اللہ کے نبی کی محبت بھرنی ہے، تو پھر اس دل کو کدورتوں سے پاک کر لو، اس دل کو کینوں سے پاک کر لو، اس دل کو حسد سے پاک کر لو، اس دل کو بغض سے پاک کر لو۔ لہذا جن لوگوں کے ساتھ تنازعات اور جھگڑے ہیں ان سے تنازعات نمٹاؤ، جھگڑے ختم کرو۔ حج اور موت کا سفر ایک جیسے ہیں۔ حج کے سفر کے ذریعے موت کے سفر کی تیاری بھی سکھائی جا رہی ہے۔ دونوں میں ایک ہی چیزیں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ موت کے سفر میں بھی ہمارا لباس دو چادریں، حج کے سفر میں بھی ہمارا لباس دو چادریں۔ موت کا سفر بھی تنہا ہے، حج کا سفر بھی تنہا ہے۔ موت کے سفر میں بھی لوگ جا کر جنازگاہ تک اور کچھ قبرستان تک چھوڑ آتے ہیں، اور حج کے سفر میں بھی لوگ جا کر کوئی یہیں تک اور کوئی ایئرپورٹ تک چھوڑ آتے ہیں۔ جس طرح تم نے مرنا ہے اسی طرح حج کرنا ہے، لہذا مرنے سے پہلے بھی اپنے معاملات صاف کر کے آدمی مرے۔ یہ نہیں کہ اعلان ہوتے پھریں کہ کسی نے قرضہ لینا ہو تو وہ رسا کی طرف سے اعلان ہے، اور پھر جب وہ قرضہ مانگنے کے لیے آئیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، اور آدمی اس کا خود ذمہ دار بنتا ہے۔ تو حج پہ جانے سے پہلے اپنے حقوق ادا کرے، معاف کروائے، تنازعات کو نمٹائے، اپنے صلہ رحمی کا عمل کرے۔ آج کروڑوں روپے خرچ کر دینا آسان ہے، لیکن ٹوٹے رشتوں کو جوڑنا مشکل ہے۔ اس میں نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس لیے اگر مقبول حج چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے پہلے بندوں کے معاملات صاف کریں، ادا کریں، یا وصیت لکھ کے جائیں کہ مجھے فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے۔ اپنی قضا، زندگی کی قضا نمازیں، اس کو بھی تنہائی میں بیٹھ کر کاؤنٹ کریں۔ آخر مرنا تو ہے، اور یہ اللہ کا قرض ہے، اور اللہ کا قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی ڈاڈھے اور طاقتور آدمی کا قرض تو آدمی نہیں ہضم کر سکتا، یہ تو اٹھوا لے گا۔ کرو نا کسی جنرل کا قرض ہڑپ، چل پتہ جائے۔ اور اللہ کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کی خیر ہے۔ بھئی اللہ کوئی کمزور ہے؟ وہ ہم سے قرض نہیں وصول کر سکتا؟ نماز، روزہ، یہ اللہ کا قرض ہے، اور ان کا ادراک کرنا چاہیے کہ میرے بالغ ہونے کے بعد اب تک میری کتنی نمازیں رہتی ہیں، میرے کتنے روزے قضا ہوئے، ان کو لکھنا چاہیے، اور اس عزم کے ساتھ کہ وہاں جا رہا ہوں بالکل میں فری ہوں گا، کوشش کروں گا کہ میں وہ نمازیں قضا کروں گا، ہمت ہوئی تو روزے قضا کروں گا، ورنہ جب مجھے موقع ملے گا میں قضا کروں گا۔ اپنے قرض کا احساس تو ہو، پتہ تو، اور وہاں قضا کا بڑا موقع ملتا ہے، آدمی فارغ ہوتا ہے، وہاں آپ نے کوئی اور کام تو نہیں کرنا سوائے عبادت کے۔ انتظامی طور پر یہ جو چیزیں میں پروجیکٹر پر نشاندہی کی جا رہی ہیں، ذرا ان کو دیکھیں۔ یہ بیگ آپ کے ایک ہینڈ بیگ ہونا چاہیے، اس ہینڈ بیگ کے اندر آپ کا جو ہینڈ کیری ہوتا ہے اس میں 7 kg اصولی طور پر وزن کی اجازت ہوتی ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق، اور ایک خاص سائز ہوتا ہے بیگ کا، بریف کیس کا، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں آپ احرام کی چادریں رکھیں، اس میں آپ اپنے احرام کا جوتا رکھیں، اس میں آپ اپنی میڈیسن رکھیں، اس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھیں جو سفر میں آپ کو کام آتی ہیں۔ لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، جی وہ احرام رکھ دیا تھا دوسرے بیگ میں اور وہ بیگ بک ہو گیا تو وہ تو اب جدے ملے گا سامان، اب کیا کریں؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔
چونکہ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ جدے جا کر احرام ملا, اب دم پڑ گیا. تو اس وجہ سے یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ آپ کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ کتب پیش کریں گے, آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملی ہوں گی. یہ حج کے مسائل پر مشتمل مستند کتابیں لے کے جائے اپنے ساتھ. قانونی کاغذات, شناختی اور دستاویز وغیرہ. اس میں آپ کو اپنی پاسپورٹ اپنے موبائل میں PDF بنا کے بھی رکھنا چاہیے, اس کی فوٹو کاپی بھی رکھنی چاہیے. جو آپ کو پاسپورٹ ملے گا, آپ کا ID کارڈ ہے, آپ کی دیگر ضروری چیزیں ہیں. آج کل تو ان کو سنبھالنا بڑا آسان ہے. ضرورت کی تیسری چیز ضرورت کی اشیاء ہے. لٹھے یا تولیے کی 2 چادریں, یہ 2 احرام کا کام